ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ان درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ایک حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی رات کو جو خواب دیکھتے وہ صبح روز روشن کی طرح حقیقت بن جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خوابوں کے بعد تنہائی محبوب ہو گئی آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرتے اور کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر عبادت پہ مصروف رہتے کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں دن رات گزارتے پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے آتے اور پھر چند دن کا سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے ایک دن آپ کے پاس ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا اقرا پڑھو پہلی بات اقرا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہمارے ہاں تو قبر پرست پیغمبر کو پہلے بھی جانتے ہیں آئندہ بھی جانتے ہیں مستقبل بھی جانتے ہیں ماضی بھی جانتے ہیں ما کان و ما یکون ہر چیز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو فرشتہ کہہ رہا ہے پڑھو، پڑھیے، آپ صاحب کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَخَذَنِي، اس نے مجھے پکڑ لیا، فَغَتَّنِي، پھر پکڑ کر مجھے بھیجا، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ کتنی تکلیف میں یہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ سے پوچھا گیا وحی کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی صورت کے بتایا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح، اور یہ جو وحی ہوتی ہے مجھ پر بہت گراں گزرتی، سخت سردی میں بھی آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ گرنا شروع ہو جاتا۔ یہ اسلام آرام سے نہیں ملا، بڑی قربانیاں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم جس پہ اثر رکھنے والی ذات پکڑ کر بھیج دیا، حتی بلغ منی الجہد، میری قوت برداشت جواب دینے لگی، ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دی، فقال، کہا اقرأ، پڑھیے پڑھیے۔ اگر آپ کو ساری خبر تھی تو آپ نے کیوں کہا ما انا بقاری؟ اگر آپ عالم الغیب تھے، قلت، میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فأخذني فغتني ثانيا حتى بلغ مني الجهد، اس نے پھر دوسری طرف پکڑا اور پکڑ کر بھیجا حتیٰ کہ میری قوت برداشت جواب دے رہی، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، فقال، کہا اقرأ، پڑھیے۔ فقلت، میں نے کہا ما انا بقاری، میرا تو کوئی معلم ہی نہیں، کوئی استاد ہی نہیں، میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، میں کسی سکول میں نے داخلہ نہیں لیا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ فأخذني فغتني الثالثة، اس نے تیسری بار پکڑا اور پکڑ کر بھیج دیا، حتی، پھر وہی حالت میری، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، علق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی لے کر واپس آ گئے اور دل دھڑک رہا، خدیجہ کو کہتے ہیں زملونی زملونی، چادر اڑاؤ، چادر اڑا دو مجھے، گھبرائے ہوئے، چادر اڑا دی خدیجہ نے فوراً۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی جو کیفیت تھی خوف کی وہ دور ہو گئی، آپ نے خدیجہ کو کہا رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ عالم الغیب ہو تو ایسی گفتگو ہوتی، سب کچھ جانتا ہو، میں کہا کرتا ہوں اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث، ہر حدیث ہر آیت میں اللہ کی توحید کا پیغام۔
فرشتہ پکڑ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اور آپ جواب دے رہے ہیں اور خوف طاری ہو گیا، گھر تشریف لے آئے ہیں۔ یہ ساری کیفیت بدلا رہی ہے کہ عالم الغیب صرف آسمان پر ہے۔ اور کہا پڑھیے، خدیجہ نے کہا کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، جو ہم نے پچھلے جمعے الفاظ اس پر بیان کیے تھے، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے۔ کہا آؤ چلیے ورقہ بن نوفل کے پاس، چچا دار بھائی ہے، جا کر ان سے پوچھ لے، عالم آدمی ہے۔ جا کر کہا، نابینا ہو گئے تھے وہ ورقہ، کہا کیا دیکھتے ہو؟ سارا واقعہ سنایا، کہنے لگا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا علیہ السلام، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں زندہ ہوتا اور طاقتور ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ حیران رہ گئے، صادق اور امین کہنے والے مجھے نکال دیں گے؟ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا ہے، اس کی امت نے اس پیغمبر کے ساتھ بڑی دشمنی کی، اور یہ پہلی وحی میں پیغام ہے۔ اللہ نے کہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالی نے پڑھنے کا حکم دیتے وقت اپنے رب ہونے اور پیدا ہونے کی نعمت کا ذکر فرمایا، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ سب سے پہلے اور بڑی نعمت پیدا کرنا ہے، تخلیق ہے، باقی تمام نعمتیں اس کے بعد ہے۔ جب پیدائش نہیں، بندہ ہی نہیں، تو نعمتیں کہاں سے ہوگی؟ ہمارے لیے پیغام ہے کہ خالق کون ہے، پہلی وحی اور توحید ہے۔ دوسری نعمت رب ہونا ہے، اقرا بسم ربک الذی، رب یعنی پرورش کرنا۔ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہماری پرورش کی ذمہ داری نے رکھی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ان نعمت والی ہستی کے نام کی برکت سے پڑھ، اس برکت سے تو قاری بن جائے گا۔ جو کہہ رہے ہو کہ باہر بقاری، اللہ کے نام سے پڑھ، قاری بن جاؤ، پڑھنے والے بن جاؤ۔ ایسا بنایا کہ دنیا کا کوئی شخص کا معلم، استاد، مربی نہیں ہے، پوری دنیا کا مربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انسان کو یاد کروایا، تیرا رب بھی وہ، خالق بھی وہ۔ اے متکبر شخص، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اصل دیکھ، اصل کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بڑی قوم کا آدمی تنگ آ کر کہہ دیتا ہے نا نیچ قوم کا، غریب آدمی کو، چھوٹی قوم والے کو، جو قومیت کے سلسلے ہمارے یہاں قبائل ہو، ہے نا نیچ۔ اللہ اکبر، رب کہہ رہا ہے ہر بندہ دیکھے، چودھری بھی اور نیچ بھی، کمی بھی اور مالک بھی، باس بھی اور ملازم بھی،
خلق الانسان من علق، تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. تخلیق پر تو غور کر، یہ گردن میں جو سریا لگایا ہوا ہے، علی کا یعلق چمٹنے کو کہتے ہیں. علق جمع ہوا خون جو رحم کے دیوار کے کسی حصے میں چپک جاتا ہے. اور علقہ کا دوسرا معنی جونک. پہلے زمانے میں لوگ لگوایا کرتے تھے جونک، وہ ایسے کر کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور خون چوستی ہے، وہ بھی چمٹ جاتی ہے. اور یہ جو خون کی رحم کے دیوار پر جو یہ علقہ، یہ ملتا جلتا ہے جونک سے. اب اس میں سنیے گا ذرا، نہ جان ہے، نہ شعور ہے، نہ عقل ہے، نہ علم، چاروں چیزوں سے خارج ہے. یہ پھٹکی خون کی، اور اللہ نے اس چھوٹی سی پھٹکی سے کیسا عظیم انسان پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اقرا پڑھ، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پکڑ کر بھیجا فرشتے نے، پھر پکڑا، کہا پڑھ. اب جب گھبرا گئے، دہشت زدہ ہو گئے، تجھے وہ پڑھا رہا ہے جس سے زیادہ کرم والا کوئی نہیں، وہ اللہ. تجھے وہ پڑھا رہا ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، سب سے زیادہ کریم. یہ اس کی کرم کی انتہا ہے کہ اتنی حقیر سی چیز سے پیدا ہونے والا انسان کو علم جیسی بلند ترین صفت سے نواز دیا. آج عالم کو استاد محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث والتفسیر ہے تو وہ بھی جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا ہوگا. علم نے اس کو اوپر بٹھا دیا اور طلباء کو نیچے بٹھا دیا. پڑھو اس سے، پڑھو اس سے، پڑھیے. یہی چیز ہے، باقی سب بیکار ہے. اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، متکبر ہو گیا. دوسرے کو اپنے جیسے انسان کو حقیر سمجھتا ہے. اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے. اپنی پیدائش پر غور کر. فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، حالت یہ تھی لا تعلمون شیئا، تم ذرہ بھی نہیں جانتے. جانتے تھے؟ بچہ جب باہر آتا ہے اس کے رونے کو دیکھ کر دادی جان کہتی ہے دودھ پہ ڈالو. اس نے تو صرف رونے سیکھا ہے. جب آتا ہے خود روتا ہے، نہ روئے ڈاکٹر مار کر رلاتی ہے، مارتی ہے باقاعدہ تاکہ یہ روئے، اس کا نظام درست ہو. اور جب یہ جاتا ہے تو وہ رسان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بیٹا کتنا ہی صبر والا کیوں نہ ہو، باپ کا جنازہ اٹھاتے ہوئے آنسو نکل آتے اور پتہ ہے بیکار ہے، چرپائی پر پڑا ہے، چرپائی پر پڑا ہے، کھلانا پڑتا ہے، دھلائی کرنی پڑتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھ، یادا اپنا ہی محتاج. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس نے. حالت یہ تھی لا تعلمون شیئا، ذرہ بھی نہیں جانتے، کوئی پتہ نہیں. پھر کمال دیکھ اس کا، اس لیے تو اس نے کہا اقرا پڑھ. تیری حیثیت یہ تو کچھ نہیں جانتا، پڑھ لے.
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا. قلم کے ذریعے، یہ قلم یہ ہے، قلم سے علم محفوظ ہوتا ہے. اگر قلم نہ ہو علم محفوظ نہیں ہوگا، معدوم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ قلم ہے جو محدثین لکھتے رہتے ہیں، مصنف لکھتا رہتا ہے. ایک محدث کے بارے میں میں نے پڑھا، جب وہ فوت ہوئے تو ہزاروں کتابیں تھی اس کی، اور لکھنے کی کیفیت یہ تھی اسے کھانے کا ہوش نہیں تھا. سگی حقیقی بہت کھانا تیار کر کے اس کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتی رہتی، وہ لکھتا ہی رہتا تھا، لکھتا ہی رہتا. الذی علم بالقلم. 17 سال کی عمر میں امام بخاری نے کتاب لکھ ڈالی، کتاب القضایا. الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے. مجھے بات یاد آئی، ہم اپنے استاد سے ملنے کے لیے گئے تو کوئی بات نوٹ کرنے، انہوں نے ہمارے ساتھی کہا مشتاق ذرا پین دو، قلم دو. اس نے ہاتھ پر، قلم تو نہیں. انہوں نے کہا تو ہی پڑھے. بس پھر وہ آگے نہ پڑھا، وہیں رہ گیا، وہیں رہ گیا. فرمایا لا تعلمون شیئا. کیفیت دیکھو، اور یہی بات اس میں کہی علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو کچھ نہیں جانتا. فارغ کوڑا، کچھ نہیں جانتا. اور اس آیت سورۃ النحل کی آیت میں بھی فرمایا لا تعلمون شیئا. کہیں گے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، لیکن ذرا پیدائش پر غور کر. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ. فرمایا اللہ نے پھر تیرے 2 کان بنا دیے، تو سننے لگی ہے. ہاں، 2 آنکھیں بنا دی، والافئدہ، اور دل بنا دیا. دل عقل کا مرکز. یہ رب نے سماعت اور بصارت دے دی ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تاکہ تم غور سے سنو. کیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. قرآن سنو. گانوں سے فرصت ہو تو قرآن سنیں، گانوں سے فرصت ملے تو قرآن سنیں. اور وہ 2 آنکھیں بنا دی. قرآن پڑھ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. قرآن پڑھ. آج سورت کہاں پڑھی ہے؟ جمعہ کا دن تھا، چند افراد، ٹائم ہی نہیں ملا. بعد تو جمعہ میں پہنچے. وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری. شکر گزاری کوئی نہیں. ہزاروں میں سے کوئی ہے بیوی خاوند کے نافرمان، خاوند بیوی کے حق کا قاتل. حالات شکر گزاری. شکر کر، اللہ نے تجھے تیرے سر پر خاوند رکھا ہوا. ان سے بہت دن کا خاوند چھین لیا گیا، بیوہ اور کیسے در در میں ٹھوکریں کھا رہی. اسی شکر گزاری میں تو خاوند کے گھر میں زندگی کے 4 دن گزار لے، پھر جنت ہی جنت ہے. بڑے آسان سے کام ہے عورت کے لیے، لیکن عورت بگڑ جائے تو پھر کھائے جائے. وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کیا لگا، میں سفر میں تھا، مجھے ایک عورت ملی. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ عورت سے بڑا فتنے بعد ہی کوئی کمال ہے. عورت کیا ہے؟ کہاں ایک عورت آئی تو میں نے اسے کہا کہ بھئی عورت کے بارے میں آپ نے یہ عقل مار دیتی ہے بندوں کی، سمجھ میں نہیں آتا. میں کہا اچھا ابھی سمجھا دیتے. اس نے بھائی سے کہا بچاؤ.
پیچھے بھاگے ڈنڈے سوٹے کلاڑیاں اٹھا کر. امام کہنے لگے لے آج تو کچھ بھی نہیں بچنا. اتنے بندے اور آ رہے ہیں غصے میں اور عورت چیز رہی. جو ہی قریب آئے کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. اتنا بڑا ساتھ تھا جو اس بزرگ نے مار دیے ورنہ کھا جاتا مجھے. شکر کرو یہ بندہ آ گیا. وہ سارے کہتے وہ کہنے لگا میری جان مہربانی کرو. جاتے ہوئے کہتی سمجھ آئی؟ انہوں نے ایسی آئی لکھ کے جاؤں گا کتاب اللہ والانسان ما لم یعلم. ایسی سب عورت بگڑ جائے. یہ تو ضمن بات آ گئی. فرمایا لعلکم تشکرون تم شکر کرو. پھر یہ جوان ہوتا جاتا ہے بچے سے جوان دادا دادی اور جان جد جان. پھر یہ کریئر جوان ہو جاتا ہے. ساری صلاحیتیں اس کی عروج پر پہنچ جاتی ہے. یہ ساری صلاحیتیں دینے والا کون ہے؟ اور ہم اللہ کو ہی مشکل کشا نہ مانے. جس پیغمبر پر پہلی وحی نے بھیج کر اس کے جسم کی قوت برداشت ختم کر دی تھی, ہمیں یہی نہ سمجھ آئے کہ مشکل کشا کون ہوتا ہے. ہم قبروں پر جا کر قبر پرستی کروائیں اور کریں اور کہیں دین اپنا بڑا ہوتا ہے. رب نے کہا تو دل الانسان ما اکفر. اللہ کی مار اس انسان پر یہ کیسا نا شکر ہے. اکفر کیسے نا شکر ہے. رب کی تقسیم کرو کہتا کوئی نہیں اللہ. ایسی دنیا بدروں سے بن گئی. رب کا صاف انکار کہ نہ وہ تو سنتا ہی نہیں اور یہ بابا ہٹتا ہی نہیں. تبھی تو پورا اسلام آباد پڑھ لے اور بری کو عمر پڑا ہوا ہے. الا ماشاء اللہ قتل الانسان ما اکفر. اللہ کی پھٹکار مار ہو اس پر. یہ کتنا کیسا نا شکر ہے. نا شکر کوئی حد ہے. اپنے سے اوپر والے کوئی دیکھتا رہتا ہے, اوپر والے کوئی دیکھتا رہتا ہے اور کہتا اللہ کرے گاڑی میں جا رہا ہے مجھے نہیں ملی اس ٹکر ہی ہو جائے. بچے ہی کٹ نہ ہائے نہ شکر ہے نا. نیچے کی طرف دیکھ, نیچے کی طرف دیکھ. تیرے پاس موٹر سائیکل ہے, تیرے ساتھ تیرے جیسا بندہ پیدل جا رہا سخت اور وہ کھڑا ہوتا ہے چوک کے اندر اور ایسے ایسے گھٹنے سے کر رہا مجھے بھی لے جا مجھے بھی لے جا. اور میرے جیسے کوئی بندہ شریک اٹھا لے اس کو تو جیب کے جو موبائل تھا وہ اترتے ہوئے غائب ہو جائے. میں نے بھی زندگی میں ایک دفعہ بٹھائی تھی ایک عورت اماں جی بوڑھی. میں یہاں جا رہا تھا, اس نے اشارہ کیا, میں نے کہا بزرگ بیچارے گرمی میں کھڑی ہوئی خاتون. میں نے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا لیا. آؤ اماں جی کہاں کرنا ہے؟ نور نور فیکٹری جو ہے یہاں گولڈا موڑ کے پاس. میں وہاں پہنچ گیا. میں نے کہا اترو. کہتے پہلے 500 روپے دے تو پھر اتروں. میں کہا لو میں نے کہا کیا کرنا. کہتے رضائی گدا لینا. میں گھر میں کوئی نہیں رضائی گدا. پڑھ کے بیٹھ گئی. اب اماں جی کو کیسے اتاروں؟ میں بھی غریب آدمی تھا. اماں جی میں نے کہا گاڑی سائڈ پہ لگا دی. میں کہا میں 500 تو نہیں دیتا, تو بھی بیٹھ میں بھی بیٹھ. کب تک بیٹھے؟ ایک دفعہ ایسے یہاں ایک بزرگ جیپ جانے میں ضعیف و سفید داڑھی چلی کھڑی. بالکل اس نے ہاتھ دیا, میں نے گاڑی روکی بٹھا لی. بس ایک دو دفعہ غلطی ہوتی ہے, مومن بار بار تو نہیں دستا جاتا. بیٹھ کے اس نے اللہ کے ساتھ کر کے یہ دوائیاں لے دیں. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن بائی چانس میں پھر وہیں سے گزرا, وہ پھر کھڑا ہوا ہاتھ میں پڑلا. پھر کاروباری اور یہ سارے کاروباری ہیں. قتل الانسان ما اکفر. بڑا ناشکر ہے یہ انسان, بڑا ناشکر ہے یہ انسان. من ای شیء خلقہ. اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ پھر یاد کروا رہا ہے. پلٹ پیچھے جا دیکھ کس گندگی سے مجھے پیدا کیا. من نطفہ خلقہ. نطفے سے پیدا کیا. تو اس نطفے کو ہاتھ میں لینے کے لیے, پلیٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. اس گندگی سے انسان کو بنایا. فقدرہ. پھر اس نے اندازہ لگایا, یعنی 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں آئے. اور آخری بات ثم السبیل یسرا. ثم السبیل یسرا. پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ بھی آسان کر.
درد سے ذرا سوچ تو صحیح، جس ماں کو آنکھیں نکالتے ہیں نا اور دروازہ کمرے کا دھڑ کر کے مار کے جاتا ہے، ماں نے کچھ کہہ دیا نا، اتنی موٹی موٹی آنکھیں اس پر نکال کر آتے ہیں کھانے کے لیے، بیوی کے پیچھے یا پیسے کے پیچھے یا دوستوں کے پیچھے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، ثم السبیل یسرا، تو آیا کہاں سے، کس راستے سے آیا؟ یہ ماں ہے۔ اسی ماں کے بارے میں ایک صحابی نے کہا تھا کہ نبی، میں نے اپنی ماں کو یہ سخت گرمی، گوشت اگر دھوپ میں رکھ دو تو وہ بھی دھوپ سے گل جائے گا، ہزاروں میل سفر کر کے کندھے پر بٹھا کر لایا، پورا حج کروایا، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، بڑی جرأت کے ساتھ، اتنی محنت۔ فرمایا ہاں شاید، شاید، یقیناً، شاید، پریشان ہو گیا، شاید۔ کہا جو ماں تجھے پیدا کرتے وقت دردیں برداشت کرتی ہے، لہریں آتی ہیں، ڈاکٹر جاتے ہیں، پھر رک جاتی ہیں، کبھی جھوٹی دردیں ہوتی ہیں، کبھی اصلی پین ہوتا ہے، اور میں ان ہزاروں لہروں میں سے شاید ایک لہر کا بدلہ دیا۔ تو کیا سمجھتا ہے بابا؟ ذرا پیچھے چل، ثم السبیل یسرا، ہائے ہائے۔ اور ایک اہل علم تو لکھتے ہیں کہ خیر و شر کے راستے وعدے کرتے ہیں، ثم السبیل یسرا، خیر و شر کے راستے وعدے کرتی ہے اس بادشاہ نے، اور اس راستے کو وعدے کرنے کے لیے پھر اس پیغمبر کو کہا یا ایھا المدثر قم۔ انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے بات کریں۔